اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وکیف کان فلا ينبغی الاشکال فی صحت العقد۔ تیسری صورت جو کہ مالک کی طرف سے فروخت کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود مالک ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس پر رد النقض اور اشکالات کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ كَانَ فَلَا يَنبَغِي الْإِشْكَالُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ۔ اس صورت ثالثہ میں جو عقد ہے اس کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے، اشکال کرنا مناسب نہیں ہے، مگر الا چونکہ تمام شرائط موجود ہیں، بھلے وہ خود مالک بھی ہے اور بعد میں جب کشف ہوا کہ وہ خود ہی مالک ظاہر ہوا تو اس وقت اجازت دے گا، یہ بیان ہوا، مگر الا ان ظاہر المحکی من غیر واحد لزوم العقد وعدم الحاجہ الی اجازہ مستأنفہ۔ پہلے یہ بیان ہو گیا چونکہ حالت بے میں وہ متفق نہیں تھا میں مالک ہوں، بعد میں جب پتہ چلا کہ میں ہی مالک نکلا ہوں تو وہاں پر جب اجازت دے گا تو یہ معاملہ درست قرار پائے گا۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، خود عقد لازم ہو جاتی ہے، کوئی حاجت نہیں اجازہ مستأنفہ جدید اجازے کی طرف، لأن المالک هو المباشر، مالک ہی مباشر ہے، للعقد فلا وجہ لإجازت فعل نفسه، فضولی کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ خود مباشر ہی مالک خود فعل کو انجام دیا ہے، بعد میں پتہ چلا میں ہی مالک ہوں، دوبارہ اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ساتھ دوسری دلیل یہ پیش کی، یہ پہلی دلیل، دوسری دلیل یہ پیش کی کہ اجازت ضرورت نہ ہونے کے لیے وَلِأَنَّ قَصْدَهُ إِلَى نَقْلِ مَالِ نَفْسِهِ إِنْ حَصَلَ هُنَا بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ إِلَى نَقْلِ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي هُوَ فِي الْوَاقِعِ مِلْكُ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ إِجَازَتِهِ۔ ہاں فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ قَصْدَهُ قصد البائع الى نقل مال نفسه، ٹھیک ہے کہ نہیں، اپنے مال کو نقل کرنے کا قصد کرنا، ان حصل هنا بمجرد القصد الى نقل المال المعین الذي هو في الواقع ملک نفسه، فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک معین مال کو نقل کرنے کا قصد کیا ہے بغیر اس کے کہ بمجرد القصد، یعنی یہ اس نقطے پر ملحوظ نظر رکھے کہ بمجرد القصد یعنی بغیر اس کے کہ یہ میرا مال ہے، بس ایک خاص مال معین ہے، مثلا میرے سامنے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، اس کتاب کو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، مجرد قصد نقل ہے مال معین جو کہ واقع میں میرا مال ہے لیکن میں ملتفت نہیں ہوں کہ یہ میرا مال ہے، اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس قصد کی وجہ سے خود اس کا مال جب نقل ہو رہا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ وَلِأَنَّ قَصْدَهُ إِلَى نَقْلِ مَالِ نَفْسِهِ إِنْ حَصَلَ هُنَا، یہ قصد نقل مال لنفسه اگر یہ حاصل ہو جائے کس کے ذریعے سے، بمجرد القصد إلى نقل المال المعین کے ذریعے سے، جو کہ خود اس کا ملک ہے، یعنی اس نے وہ ملتفت نہیں تھا کہ میرا ملک ہے میرا مملوک ہے، لیکن نقل کا قصد کیا ہے مال معین کا، مال معین کا جب نقل کا قصد کیا تو اس قصد سے کیا حاصل ہوتا ہے، خود اسی کا مال کا نقل ہونا ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو الذی وہ مال معین جو کہ واقع میں اس کا مال ہے، وَإِن لَمْ يَشْعُرْ بِهِ اگرچہ ملتفت نہیں کہ میرا مال ہے، فَهُوَ أَوْلَى یہ قصد نقل مجرد قصد نقل اولا ہے من الاذن سے، فی ذالک اس فهو اولا من الاذن فی ذالک اس نقل میں، فضلا عن اجازته، ہاں اجازہ نقل سے اجازہ نقل سے تو جو ہے اور اشرف ہے یہ قصد، خود اذن سے بھی افضل ہے، خود اذن دینے سے بھی افضل ہے۔ بلے وَإِلَّا اگر قصد نقل مال معین کے ذریعے سے خود اس کا مال نقل نہیں ہو رہا ہے تو توجہ عدم وقوع العقد له، اصلاً یہ معاملہ اس کے لیے واقع نہیں ہوگا،
گویا عقد ہی فاسد ہے، عقد ہی کالعدم ہے، تو بعد میں اجازہ آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خوب، یعنی دوسرا الفاظ میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ شخص جب حالت بیع میں حین العقد ملتفت نہیں تھا یہ مال میرا ہے، لیکن اس کا یہ قصد ہے کہ یہ مال نقل ہو جائے، یہ مال نقل ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ مال معین کا نقل ہونے کا قصد، مال معین بمجرد نقل، مجرد نقل یعنی کیا مطلب؟ اپنا مال سمجھ کر نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ملتفت ہی نہیں، یعنی بدون التفات الی انہ مالہ، یہ مراد ہے مجرد قصد الی نقل المال المعین سے مراد یہ ہے کہ جو ہے من دون التفات، جیسا کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں، کوئی لم یشعر بہ، یہ میرا مال ہے کہ جو ہے وہ شعور نہیں رکھ رہا، ملتفت نہیں ہے، لیکن اس مجرد قصد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی خود اس کا مال ہی نقل ہونا حاصل ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ان حصل بھلے خود، تو ایسی صورت میں پھر یہ قصد نقل اس طریقے سے کرنا یہ اولا ہے اذن سے، اس نقل کرنے میں، یعنی اس مال کو نقل کرنے میں، منتقل کرنے میں یہ قصد اولا ہے بھلے خود اذن سے، فضلا عن اجازت ہی، اجازت دور کی بات ہے، اجازت سے قطعاً اولا ہے۔ خوب، وَإِلَّا یعنی کیا مطلب وَإِلَّا وَإِن لَمْ يَحْصُلْ، ہاں اگر یہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی نقل مال نفس ہی اس قصد کے ذریعے سے حاصل نہ ہو جائے، تو پھر توجہ عدم وقوع العقد لہ، اصلاً عقد اس کے لیے واقع نہیں ہوگی، بلے عقد اس کے لیے واقع نہیں ہوگی، گویا بلے عقد ہی معدوم شمار ہو جائے گی، تو بعد میں اجازہ آنا بھی فائدہ نہیں ہے۔ خوب، لیکن الاقوا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اقوا یہ ہے کہ وفاقا للمحقق والشہید الثانیین، محقق ثانی اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وقوفہ علی الاجازہ، اجازہ پر موقوف ہے، صرف بلے منکشف ہونے سے کہ میں مالک ہوں یہ معاملہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اجازت دینا ضروری ہوگا، اجازت دینا ضروری ہوگا۔ خوب، یہ جو دوسری دلیل ہے وَلِأَنَّ قَصْدَهُ إِلَى نَقْلِ مَالِ نَفْسِ إِنْ حَصَلَ هُنَا بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ، یہ رد مصنف کی طرف سے آئے گی، اوپر والا جو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بھئی وہ خود ہی مباشر مالک ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے، فضولی کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دو دلیل ہیں، انشاءاللہ ان کی رد آنے والی ہے، لیکن یہ قول اول اور دلیلیں بیان ہو گئی، ابھی لیکن الاقوا سے قول ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں، مالک منکشف ہونے سے کہ میں ہی مالک ہوں یہ معاملہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اجازت کی طرف محتاج ہے، موقوف علی الاجازہ ہے، وہ وقوف علی الاجازہ، لیکن اجازہ پر موقوف ہونے کے لیے ایک چیز محقق کرکی نے بیان کی ہے، اس کو میں بیان نہیں کرتا، اس کو میں قبول نہیں کرتا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ لا لما ذکرہ فی جامع المقاصد، ہاں یہ جو شہید نے کہا ہے یا محقق نے جو کہا ہے کہ یہ معاملہ موقوف ہے اجازہ پر، اگرچہ وہ خود مباشر تھا، مالک تھا واقع میں، لیکن ملتفت نہیں تھا حین العقد، بعد میں جب ملتفت ہوا کہ بھئی میرا ہی مال ہے، میں ہی مالک ہوں، تو قول اقوا یہ کہ اجازہ ہونی چاہیے، لیکن دلیل کیا ہے اجازہ کی ضرورت پر؟ کہتے ہیں کہ دلیل لا لما ذکرہ، ہاں جو محقق کرکی نے ذکر کیا اس کی خاطر میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ موقوف ہے، موقوف ہونے میں موافق ہوں، شیخ اعظم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شہید ثانی اور محقق ثانی نے یہ جو کہا ہے کہ موقوف اجازہ پر، اس بات میں موافق ہوں ان کا، لیکن جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے موقوف ہونے کے لیے اس کے ساتھ میں موافق نہیں ہوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ لا لما ذکرہ فی جامع المقاصد، جو کہ محقق کرکی کی کتاب ہے، کیا بیان کیا جامع المقاصد میں؟ من انه لم يقصد الى البيع الناقل للملك الان، بلے اجازہ پر موقوف اس لیے ہے کہ جب وہ عقد کو انجام دے رہا تھا تو اس وقت عقد ناقل کا قصد نہیں کیا ہے، یعنی نقل فعلی کا قصد نہیں کیا ہے، بلکہ اجازہ پر موقوف قرار دیا، کیونکہ وہ خود مالک نہیں سمجھ رہا تھا اپنا آپ کو، وہ واقع میں مالک نہیں تھا، بلے واقع میں مالک تھا لیکن ظاہراً وہ اپنا آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا تھا، تو قصد نقل فعلی یعنی ناقل الملک الان سے کیا مراد؟ یعنی یہ جو قصد بلے عقد کو انجام دیا ہے، اس عقد کو ناقل فعلی یعنی فعلاً و منجزاً ناقل قصد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، بعد میں اجازہ آئے گا تب نقل ہوگا، یہ قصد کیا ہے، اسی لیے اجازہ کی ضرورت ہے، یہ دلیل ہے محقق ثانی کی، مگر شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ اس علت کو میں نہیں مانتا،
خوب نقل ملک الآن کا قصد نہیں کیا ہے، بل کس چیز کو قصد کیا ہے؟ بل مع اجازت المالک، بلکہ اجازہ مالک کے ساتھ یہ بے ناقل شمار ہوگا کہا ہے، اسی لیے بعد میں اجازہ آنا چاہیے، اسی لیے یہ بے موقوف ہے اجازت پر، یہ کہا ہے محقق ثانی نے۔ لیکن فرماتے مصنف یہ بات میں نہیں مانتا، وجہ یہ کہ لاندفاعہ بما ذکرہ بقولہ، اس لیے کہ یہ بات خود ہی مندفع ہوتی ہے۔ محقق ثانی نے جو علت بیان کی یہ خود بخود ہی رفع ہوتی ہے، خود اسی کے قول کے ذریعے سے۔ ایک اور مقام پر کیا فرمایا؟ الا، انہوں نے خود محقق کی عبارت ہے ایک اور مقام پر کہ ان یقال، کیا کہا جائے؟ ان قصدہ، ہاں ان قصدہ، قصد نقل، بلے عفوا ان قصد البائع الى اصل البیع کاف، بھئی اصل بیع کا قصد کرنا کافی ہے، اما نقل ابھی کرنا، قصد کرنا یا نقل بعد میں ہوگا، یہ دخل ہی نہیں ہے بیع میں۔ ہاں اصل بیع کا قصد کرنا کافی ہے صحت کے لیے، اما نقل کب ہوگا یہ ماخوذ نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جملہ، اسی جملے کے ذریعے سے جو علت بیان کی ہے موقوف ہونے پر، وہ علت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ قصد بیع کافی ہے۔ کیا مطلب قصد بیع کافی؟ وہ توضیح ہو ان انتقال المبیع شرعاً کسی مبیع کا منتقل ہونا، ملکیت نقل ہونا، بمجرد العقد، صرف عقد کے ذریعے سے، او بعد اجازت المالک، یا اجازہ مالک کے بعد نقل ہونا، لیس من مدلول لفظ العقد، بعتو اور قبلتو کا مدلول نہیں ہے یہ، حتی یعتبر قصدہ، تائین کی جو ہے ابھی نقل کرنا، مجرد عقد کے ذریعے سے نقل کرنا یا بعد اجازہ کے بعد نقل کرنے کا قصد معتبر ہو، او یقدح قصد خلافہ، یا اس کے خلاف قصد کرنا نقصان دہ ہو تحقق عقد کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ خوب وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَارِضَةِ، یہ جو یہ جو نقل مجرد عقد کے ذریعے سے ہوتا ہے یا جو ہے بعد اجازت المالک نقل ہوتا ہے، یہ احکام شرعیہ ہے جو عارض ہوتے ہیں عقود کے لیے، بحسب اختلافها، بحسب اختلاف العقود۔ بعض عقود میں جو ہے مجرد عقد کے ساتھ ہی نقل و انتقال متحقق ہوتا ہے، بعد میں شرط کے ساتھ، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے یہ عقود توقف میں، علی الامور المتأخرہ، بعض امور متأخرہ پر موقوف ہونے میں، وعدم التوقف، ہاں مثلا بعض میں جو ہے ضروری ہے کہ جو ہے مجرد عقد پر جو ہے اثر مترتب ہو، بعض میں جو ہے معلق ہوتا ہے شیء متاخر پر، کسی شرط پر۔ یہ پہلی بات، لہٰذا جو ہے الآن نقل ہوگا مجرد عقد کے ذریعے سے یا بعد میں نقل ہونا، یہ ماخوذ نہیں ہے۔ وثانیاً مع ان عدم القصد المذکور، یہ قصد مذکور یہ جو جس قصد کا ہم نے ذکر کیا کہ ابھی اس نے قصد نہیں کیا ہے، الآن یعنی ابھی نقل کا قصد نہیں کیا ہے، اس قصد کو انجام نہیں دینا، لا یقدح بناء علی الکشف، لا یضر بناء علی الکشف۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے مسئلہ کہ کشف ہی محقق ثانی محقق کرکی کا بھی نظریہ کشف ہی ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے نظری کشف کی بنا پر، بلے اس الآن، بلے الآن جو قید لگائی ہے اوپر کہ انتقال حین العقد ہی ہو، بلے اس قصد کا نہ ہونا مضر نہیں ہے، عدم القصد المذکور لا یقدح بناء علی الکشف، کیوں؟ اس لیے کہ کشف ہی کس چیز سے ہے کہ بعد میں جب اجازہ آتا ہے تو جو ہے وہ اجازہ کشف کر رہا ہے من حین العقد سے، بھلے دلیل کشف اسی پر دلالت کرتا ہے کہ جو ہے بھلے نقل کب سے ہوتا ہے؟ من حین العقد سے، لہٰذا وہ جو قصد کر رہا ہے کہ جو ہے ابھی الآن بھلے نقل کا قصد نہیں کیا ہے لہٰذا بعد میں اجازہ آنا چاہیے، کہتے ہیں کہ اس قصد کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھلے اور اس قصد کا نہ ہونا مضر نہیں ہے کشف کی بنا پر، جو کہ مسئلہ کشف ہے۔ بلکہ بسا اوقات بل قصد النقل بعد الاجازہ، بلکہ جو ہے اگر
اجازت کے بعد نقل کا اگر قصد کرے تو ربما یحتمل قدح ہو، بھلے مسلک کشف کی بنا پر جو ہے اجازت کے بعد نقل کا ارادہ کرے تو یہ قدح اور مضر ہے، اس لیے کہ جو ہے دلیل کشف کے مطابق جو ہے حین العقد سے جو ہے نقل ہونا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی قصد کرتا ہے جو ہے اجازت کے بعد نقل ہو تو جو ہے یہ خلاف ہے دلیل بات کر رہا ہے۔ خوب، فالدلیل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم، خوب، تو کیا دلیل ہے بعد میں اجازہ آنے کے لیے ما نحن فی میں؟ کہتے ہیں کہ جو ہے تعقب اجازت فی اللزوم کے لیے ہوا عموم تسلط الناس علی اموالہم، قاعدہ سلطنت کی بنا پر ابھی چونکہ مالک بنا ہے تو ابھی اجازہ دینا ہوگا اس کو یا رد کرنا ہوگا۔ وعدم حلها لغیرها، اور یہ اموال لغیرہم اموال حلال نہیں ہوتے الا بطیب انفسہم، وحرمت اکل المال الا بالتجارة عن تراض، یہ تمام ادلہ ما نحن فی کو شامل کرتے ہیں۔ اور ما نحن فی میں چونکہ حین البیع ملتفت نہیں تھا کہ میں مالک ہوں، اب جو ہے بعد میں کشف ہوا میں مالک ہوں تو ابھی بھی عنوان مالک رضا کا اظہار کرے، طیب نفس کا اظہار کرے۔ وبالجملہ فاکثر ادلت اشتراط الاجازہ فی الفضول جاریۃ ہونا، اس صورت ثالثہ میں اکثر جہاں پر بے فضولی میں کہا کہ جو ہے اجازت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے، ادلہ کے ذریعے سے ہم نے استدلال کیا، وہ ادلہ یہاں پر بھی جاری ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں بھی مالک ہونے کے بعد طیب نفس کا اظہار کرنا ضروری ہے، یعنی مالک منکشف ہونے کے بعد۔ لیکن اب آ جائیں جنہوں نے کہا کہ عقد لازم ہوگی، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ بھائی جو ہے اجازت کی کیوں ضرورت پڑی، یہاں کی اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ خود مالک ہے، خوب، اور جو ہے بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ منکشف بھی ہوا کہ جو ہے وہ خود ہی مالک تھا، تو مالک اپنے فعل کی اجازت نہیں دیتا ہے، فضولی کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں وہ اما ما ذکرنا من ان قصد نقل ملک نفسی ان حصل، ہاں بلے، بلکہ یہ دوسری دلیل سے رد ہے، دوسری دلیل سے رد ہے۔ دوسری دلیل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب نقل مال معین کا قصد کرتا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، خود اسی کا مال ہی منتقل ہونا حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس قصد کے ذریعے سے اس کا مال منتقل نہ ہو تو پھر جو ہے گویا عقد ہی باطل ہے، عقد ہی فضول ہے، بعد میں اجازت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اور یہ قصد اولا ہے بھلے اذن سے، بطریقاً اولا اجازت سے اولا ہوگا۔ یہ جو کہا کہ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا، کیا ذکر کیا، من ان قصد نقل ملک نفسه ان حصل، اگر خود اپنا ملک اور مال کا نقل ہونا اگر حاصل ہو جائے، قصد کس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، یہاں وہ عبارت اضافہ کیجئے، ان قصد نقل ملک نفسه ان حصل، کس کے ذریعے سے، ہونا وہاں کی عبارت بمجرد القصد الى نقل المال المعین، ہاں بمجرد قصد الى نقل المال المعین، یعنی عدم التفات فی حالت عدم الالتفات بانه ماله، وہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ میرا مال ہے، ملتفت نہیں ہے، لا شعوری میں مال معین کو نقل کرنے کے قصد کے ذریعے سے خود اسی کا مال اگر نقل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم بے نیاز ہیں عن الاجازہ، بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وَإِلَّا اگر یہ نقل مال نفس ہی اگر حاصل نہیں ہو تو فسد العقد، عقد ہی فاسد ہوگی، بعد میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں ہمارا جواب یہ ہے کہ ففیہ انہ یکفی فی تحقق صورت العقد، یہ انداز مصنف کا لف نشر غیر مرتب ہے، کیونکہ ان کی دو دلیلیں ہیں، پہلی والی دلیل یہ تھی کہ جو ہے بھئی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مالک نے خود انجام دیا ہے اور جو ہے پھر اپنے فعل کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلا اشکال تھا۔ دوسرا اشکال یہ تھا جو ابھی ذکر ہو گیا، تو جواب اس کا دوسرے اشکال کا جواب پہلے دیتے ہیں اور پہلے والے اشکال کا جواب بعد میں آنے والا ہے۔ ففیہ، یہاں پر جواب یہ ہے کہ انہ یکفی فی تحقق صورت العقد، صورت عقد حاصل ہونے کے لیے، متحقق ہونے کے لیے کیا کافی ہے، کون سی صورت عقد، القابل للحوق اللزوم، بلے لزوم ملحق ہونے کے لیے،
القابل للحوق اللزوم، اس صورت عقد کے ساتھ لحوق بلے لحوق اللزوم لازم ملحق ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ القصد الی نقل المال المعین، مال معین کا قصد کرنا کافی ہے. بلے وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. اما جو ہے یہ میرا مال ہے یا اس کا مال ہے، یا اعتقاداً خطا کرتا ہے کہ مثلا جو ہے کسی کے مال کو اپنا سمجھ رہا ہے یا اپنے مال کو غیر کا سمجھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ بلے وقصد كونه ماله كون المال ماله أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. مدلول عقد متحقق ہونے میں اس قصد کا کوئی دخل نہیں ہے، لا ينفع ولا يقدح. اسی لیے ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. اسی لیے مسئلہ ثالثہ میں ظاہراً مال غیر کو اپنا مال بلے سمجھ کر جو ہے غاصبانہ طور پر یا جو ہے اعتقاداً فروخت کرا، تو وہاں پر ہم نے صحیح ہونے کو کہا. لہٰذا تحقق قصد، تحقق عقد کے لیے وہ عقد کی جو بعد میں لزوم ملحق ہوگا اجازت کی وجہ سے، اس میں کیا کافی ہے؟ نقل مال معین کا قصد کافی ہے. بھلے نقل مال معین کا قصد کافی ہے. بلے ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مال غيره. لہٰذا جب یہ کافی ہے صورت عقد متحقق ہونے کے لیے، تو عقد متحقق ہو گئی، لیکن لازم ہونے کے لیے بعد میں بھلے بعد میں لزوم کے لیے اجازت کی ضرورت رہے گی وہاں پر، بھلے وہاں پر اجازت کی ضرورت رہے گی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یکفی فی تحقق صورت العقد، عقد کی صورت متحقق ہونے کے لیے کافی ہے. کون سی صورت؟ القابل للحوق اللزوم، جو کہ لزوم ملحق ہونے کے لیے کافی قابل ہے. اس میں کیا کافی ہے؟ یکفی کے فائل القصد الی نقل المال المعین، نقل مال معین کا قصد کرنا کافی ہے. بھلے اما یہ مال بھلے فلان کا ہے یا میرا ہے، یہ قصد لا يقدح ولا ينفع، بھلے اس کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے. لہٰذا یہ بھلے جواب ہے اس اشکال ثانی کا. وہ اما اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو پہلی والی دلیل ہے ان کی، پہلی والی دلیل میں کہ وہ خود ہی مالک مباشر ہے، اسی لیے بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ وہ اما ادلت اعتبار التراضی و طیب النفس، جو ترازی پر دلالت کرتی ہیں یا طیب نفس پر جو دلالت کرتی ہیں، فہی دالۃ علی اعتبار رضا المالک، رضا مالک کے اعتبار پر دلالت کرتی ہیں، بنقل خصوص مالہ، بعنوان انہ مالہ. وہ ادلہ بتاتی ہے کہ جو ہے رضا مالک بنقل خصوص مالہ بعنوان انہ مالہ، میرا مال ہے کہہ کر راضی ہو جائے، اس پر دلالت کرتی ہے. لا بنقل مال معین یتفق کونہ ملکا لہ فی الواقع، نہیں کہ کسی معین مال کے نقل کرنے پر دلالت کریں بلے کہ جو بعد میں اتفاقی طور پر اس کا ملک ثابت ہو جائے. فإن حکم طیب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، بھلے مالک ہونے کے بعد وہ حکم طیب نفس وغیرہ اس پر مترتب نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے مثال دیتے ہیں کہ فلو اذن فی التصرف فی مال، کوئی شخص اجازت دے دے آپ کو کہ فلان مال میں تصرف کرو، بھائی میرا ہے، معتقدا انہ لغیرہ، عفوا اس اعتقاد سے کہ جو ہے وہ غیر کا ہے لیکن اذن دے رہا ہے کہ بھائی آپ تصرف کرو، یہ لو. والمأذون يعلم انه له، اور ادھر معذون جس کو اذن دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ جو ہے مال اسی کا ہی ہے. لم يجوز له التصرف بذلك الاذن، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اس اذن کے ذریعے سے تصرف کرے. یہاں پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو اذن دے رہا ہے اس وقت کیا خیال کر رہا ہے کہ مال میرا نہیں کسی کا ہے، لیکن پھر بھی اذن دے رہا ہے کہ تصرف کرو. اور وہ حالانکہ واقع میں وہ خود ہی مالک ہے، لیکن اس معذون کو معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ اس کا مال ہے تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اذن بعنوان انہ مالہ نہیں دے رہا ہے، اپنے مال سمجھ کر اذن نہیں دے رہا. ولو فرضنا، اسی طرح سے ایک اور مفروضہ پیش کر رہے ہیں کہ انہ اعتق عبدا عن غیرہ، غیر کی طرف سے کسی بندے کو غلام آزاد کیا ہے. فبان انہ لہ،
اور بعد میں پتہ چلا کہ اسی کہی لم ینعتق، وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعنوان انہ عبدی، میں نے عتق نہیں کیا ہے بلکہ غیر کا مال سمجھ کر عتق کیا ہے۔ لہذا رضا اس اعتبار سے ہو کہ اپنے مال سمجھ کر رضا کا اظہار کرے۔ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَةً وَكَالَةً عَنْ غَيْرِهِ فَبَانَتْ زَوْجَتُهُ، اسی طرح سے جو ہے کسی عورت کو طلاق دی ہے اس اعتبار سے کہ جو ہے کسی کی زوجہ ہے، بعد میں پتہ چل خود اس کی زوجہ نکلی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ لأن القصد المقارن لا طلاق زوجته ایک وعتق مملوکه معتبر فیہما فلا تنفع الاجازہ۔ بلے یہاں پر ایقاعات میں کیا ہے، بلے ایقاعات میں ضروری ہے کہ جو ہے قصد مقارن ہو، قصد بھلے رضا مقارن ہو، بلے لأن القصد المقارن الى طلاق زوجته و عتق مملوکی معتبر فیہما فلا تنفع الاجازہ، بعد میں اجازہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہاں پر بلے عتق اور طلاق وغیرہ میں ضروری ہے کہ جو ہے کیا ہے مقارن ہو، ایقاعات میں مقارن ضروری ہے قصد، بلے بعد میں اجازت چونکہ مؤخر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اجازت فائدہ مند نہیں ہے۔ اما جو بلے اذن والی بات ہے، وہ جو مال میں تصرف کی بات ہے، وہاں پر چونکہ بعنوان انہ مالہ، اپنا مال سمجھ کر اذن نہیں دے رہا ہے، اسی لیے بعد میں اجازہ آنا ضروری ہے۔ وَلَوْ غَرَّهُ سَيَأْتِي الْكَلَامُ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ یہاں میں اس جملے کو دوبارہ تکرار کروں گا جو دوسری دلیل بیان کی کہ جو ہے موقوف نہیں ہے اجازہ پر، اس میں یہ کہا کہ بھائی چونکہ وہ خود اپنا مال نقل تو نہیں کر رہا ہے، قصد نقل مال نفسی ہی نہیں ہے، چونکہ ملتفت نہیں کہ میرا مال ہے، لیکن مال معین کے نقل کرنے کا قصد کر رہا ہے، تو آیا مال معین کے نقل کا جو قصد ہے اس سے مال منتقل ہوگا، اس حیثیت سے کہ جو ہے عقد لازم ہو جائے اور جو ہے خود اس کا مال منتقل ہوگا اور اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے، نقل فعلی متحقق ہوگا، بعد میں اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ تو شیخ نے جو جواب دیا تو اس جواب میں صورت عقد متحقق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے نقل مال معین کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بلے اور اس کے ذریعے سے نقل فعلی متحقق نہیں ہوتا ہے بلکہ نقل تأہلی و شأنی جس کو کہا جاتا ہے، بعد میں اجازت کے ذریعے سے نقل فعلی متحقق ہوگا۔ لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ چونکہ اس نے قصد مال نفسی تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ قصد مال نفسی حاصل ہوتا ہے کس کے ذریعے سے، مجرد قصد کے ذریعے سے، مجرد قصد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ شعور نہیں رکھتا کہ وہ میرا مال ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ہے بلکہ یہ اولا ہے اذن سے بھی، اذن سابق سے بھی، اجازت سے بھی اولا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی قصد نقل مال معین ہی کافی ہے، اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے، اور جو ہے بلے اور یہی قصد ہی گویا اس کے مال کو نقل کرنے کے لیے کافی ہے اور عقد لازم ہو جائے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے تحقق صورت عقد کے لیے یہ نقل کافی ہے، ہاں یہ نقل کافی ہے، اور باقی میرا مال ہے یا اس کا مال ہے بلے اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بلے چونکہ مفہوم عقد میں یہ ماخوذ نہیں ہے،